أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. انبیاء کرام نے توحید کے لیے شب و روز ایک کر دیا، اپنی جان کی، مال کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی، اور اس مشن کے لیے انہوں نے ہر وقت اور تمام قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے اور عملی طور پر اس کا اظہار کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام، اور اسی طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر قتل کی سازشیں اور پلاننگیں کی گئی۔ اس توحید کی آبیاری اور اس کے فروغ کو دیکھتے ہوئے ان کا جب کوئی بس نہیں چلتا تھا، صرف یہ بھی ان کا ذہن تھا کہ انبیاء کرام کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے نام لے کر نبیوں کا تذکرہ کیا ہے اور نبیوں کے قتل کے منصوبے جو انہوں نے بنائے تھے، پھر اللہ رب العزت نے کس طرح کے عزائم خاک میں ملا دیے، جسمانی اذیتیں دی گئی، ذہنی اذیتیں دی گئی، اور کہا کہ ہم تہس نہس کر دیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا، دیگر انبیاء کرام اعظم پیغمبروں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ جب بارش اور میں حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر صدیق غمگین تھے، پریشان تھے، اور پریشانی بھی زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کھائیں، بلا شبہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس کو پاس توحید کی نعمت ہو، پھر اللہ رب العزت اس کو صبر عطا کر دیتا ہے۔ جو توحید کی نعمت سے محروم ہے پھر وہ ڈرتا ہے، وہ اس سے مشرک سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوتا۔ وہ قبر کی ڈھیری سے، مٹی سے، حجر شجر سے، اور اسی طرح انسانوں کو چھوڑ کر یہ اللہ کی جو مخلوقات ہے بے جان چیزوں کو دیکھ کر بھی وہ ڈرتا ہے، اور اس کو پھر یہ تویزوں کا، یہ منفوں کا، اور یہ اس طرح کی جو لڑیاں، ٹاکیاں اور کلیاں، ان کا ڈر ہوتا ہے۔ جو موحد ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، لیکفر اللہ عنہم، تاکہ دور کر دے اللہ ان سے اسوأ الذی عملوا، بدترین اعمال، اسوأ الذی بدترین، اسوأ الذی عملوا بدترین اعمال، وہ جو انہوں نے کیے، اسوأ الذی وہ جو انہوں نے کیے، عملوا وہ بدترین اعمال۔ اللہ رب العزت ان کو اس توحید کی نعمت کی وجہ سے، سارے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت دور کر دے ان کے بدترین اعمال، ویجزیہم، اور دے ان کو اجرہم، ان کا اجر، بأحسن الذی، باثبات بہترین عمل کے، کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے، نیک اعمال، خوبصورت اعمال، سنت سے مزین اور سنت کے مطابق کیے ہوئے اعمال کے عوض اللہ رب العزت ان کی برائیاں جو ہے، گناہ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بہترین ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العزت نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ بندہ بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، برائی کا ارادہ کیا برائی لکھی نہیں جاتی جب تک وہ برائی کر نہ لے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی بخشش اور مغفرت کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ علیہ اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بکافی عبدا، کافی اپنے بندے کو، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟
اللہ رب العزت نے فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ تم بتوں سے حجر و شجر سے جو ڈرتے ہو اور ان کی تعظیم کرتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو اور غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ان سے ڈرتے ہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، کیا تمہیں اللہ کافی نہیں ہے؟ وہ اللہ کون اللہ جو ہر ایک کی پکار سنتا ہے، جو درندوں کی، پرندوں کی، جو زمین پر چلنے والی چونٹی کی بھی آہٹ سنتا ہے، اس کی آواز، اس کی پکار کو بھی سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے اور سب کو عطا کرتا ہے۔ ساری کوئی کسی بھی زبان میں پکارے اور جہری آواز سے یا سری آواز میں، دل کے اندر اللہ کے چھپی ہوئی باتیں جو راز ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ یا پھر وہ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ بھائی وقت بھی پورا کا وہ ڈراتے ہیں آپ کو بالذین من دونہ، ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں، جو اللہ کے سوا اور لوگ ہیں نا جن کو یہ معبود بنا رکھا ہے، جن کو سمجھ رکھا ہے، ان سے آپ کو ڈراتے ہیں، اوروں سے ڈراتے ہیں۔ ومن اور جس کو یضلل اللہ گمراہ کر دے اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد، نہیں ہے کوئی اس کو ہدایت دینے والا، جو اللہ کی نظروں میں گر جائے، جو اللہ رب العزت کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جائے، پھسل جائے، اللہ رب العزت کے نزدیک جس کی کوئی قدر و قیمت، کوئی ویلیو نہ ہو، پھر اللہ اس کو بھی ہدایت ہی دیتا ہے۔ دنیا ساری چیزیں شخص کو لگا لے، ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا۔